شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن SGA اسٹوریز۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانش مندی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرنے کے لیے زندگیاں درکار ہیں۔ ہماری کہاں مجال کہ ہم ان کی شان بیان کر سکیں، لیکن اپنے تیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا کچھ ہو سکے آپ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ مجھے ذاتی طور پر ایک شعر بہت زیادہ پسند ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ شعر کچھ یوں ہے: کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ لازمی تو نہیں کہ آگ سے جل جائے بشر، یہ لازمی تو نہیں کہ آگ سے جل جائے بشر، بغض حیدر بھی تو سینے کو جلا دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خطبے میں ارشاد فرمایا: ہمارے بہترین قاضی علی اور بہترین قاری ابی بن کعب ہیں۔ علامہ ابن جوزی نے نقل کیا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: آپ لوگوں کے تنازعات کا فیصلہ کیجئے اور جنگی امور سے یک قلم اپنے آپ کو الگ رکھیے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 13 ہجری جمادی الاخر میں 13 روز باقی تھے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ بس آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: میں آج سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا قاضی مقرر کرتا ہوں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ایک روایت یوں ہے کہ ایک مرتبہ موسم حج میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے شکار کا گوشت پکا کر پیش کیا۔ احرام کی حالت میں اس کے کھانے کا جواز اور عدم جواز میں کچھ لوگوں نے اختلاف کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کھانے کے جواز کے قائل تھے، کیونکہ ان کے نزدیک احرام کی حالت میں خود شکار کر کے کھانا منع ہے، لیکن اگر کسی دوسرے شخص نے جو احرام میں نہیں ہے اس نے شکار کیا ہو تو اس کا کھانا جائز ہے۔ دوسرے کچھ لوگوں نے اس کے کھانے سے اختلاف بھی کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس بارے میں قطعی فیصلہ کس سے معلوم ہو گیا؟ لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر دریافت کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ایک مرتبہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک گورخر شکار کر کے پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت احرام کی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ تو اس وقت احرام کی حالت میں ہیں، لہٰذا یہ ان لوگوں کو کھلا دو جو احرام میں نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی گواہی تقریباً 12 لوگوں نے دی۔ اس سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور واقعہ کا حوالہ بھی آپ نے دیا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے احرام کی حالت میں شتر مرغ کے انڈے پیش کیے، لیکن آپ نے ان کے کھانے سے بھی احتراز فرمایا۔ اس واقعہ کی گواہی بھی کچھ لوگوں نے دی۔ یہ سن کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شکار کے گوشت کو کھانے سے احتراز فرمایا۔ اگرچہ یہ ایک مختلف فی مسئلہ ہے اور بہت سے لوگ اس گوشت کے کھانے کے جواز کے بھی قائل ہیں اور حدیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتیاط کے پیش نظر اس کو کھانے سے احتراز فرمایا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک زانی عورت کو پیش کیا گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جرم کی پاداش میں اس پر حد جاری کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ مجنون حدود شرعیہ سے مستثنیٰ ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اس بات کو سن کر اپنے اس ارادے سے باز آ گئے۔ ایک مرتبہ سیدنا عائشہ سلام اللہ علیہا سے کسی شخص نے یہ مسئلہ پوچھا: ایک دفعہ پاؤں دھونے کے بعد کتنے دن تک موزوں پر مسح کر سکتے ہیں؟ سیدنا عائشہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر پوچھ لو، ان کو اس بارے میں معلومات ہوگی، کیونکہ وہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ شخص سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے جا کر مسئلہ پوچھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا: مسافر کے لیے 3 دن 3 رات تک اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات تک نہ دھونا جائز ہے۔ کافروں کا فریب اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانش مندی۔
جس رات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اس رات نے دو عظیم انسانوں کو عظمت کی بلندیوں پر فائز کر دیا، اور وہ دو انسان حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ہمراہ لے کر سفر فرمایا تو گویا اللہ تعالیٰ کی امانت حضرت ابوبکر صدیق کے حصے میں آئی، جبکہ لوگوں کی وہ امانتیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیں تاکہ آپ ان امانتوں کو صاحب امانت تک پہنچائیں۔ صبح کو مکہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ حنظلہ بن ابی سفیان نے عمیر بن وائل ثقفی کو بلایا اور اسے کہا کہ علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ اور اس سے 80 مسکال سونے کا دعویٰ کرو، کیونکہ میں نے 1 مسکال سونا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانت رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف کوچ کر گئے ہیں اور علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے وکیل ہیں۔ جا کر کہو کہ آپ میری امانت مجھے واپس کریں۔ اگر علی تم سے گواہ طلب کرے تو ہماری گواہی قریش کی تمام جماعت دے گی۔ تیرے اس کام کے بدلے میں میں تجھے ایک گلوبند دوں گا۔ عمیر بن وائل ثقفی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر امانت کا دعویٰ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے امانت کی نشانی طلب کی، اس نے بتائی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امانتی سامان میں اسے تلاش کیا تو کہیں بھی اس کے آثار نہ ملے، جبکہ ہر امانت پر اس کے مالک کا نام لکھا ہوا تھا اور اس میں عمیر کا نام کہیں بھی درج نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمیر بن وائل ثقفی کو بہت سمجھایا کہ تم اس دعوے میں جھوٹے ہو، لہٰذا باز آ جاؤ، مگر اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور وہ اپنی ضد پر اٹا رہا۔ اس نے کہا کہ میرے چند گواہ ہیں، ابو جہل اور اس کا بیٹا اکرمہ، عقبہ بن معیط، ابو سفیان اور اس کا بیٹا حنظلہ میری گواہی کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اچھی طرح جان گئے کہ ان کا صرف فریب ہے، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ گواہوں کو خانہ کعبہ میں حاضر کیا جائے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمیر کو ایسی جگہ طلب کیا کہ گواہ عمیر کی بات نہ سن سکیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، برادر ثقیف بتائیے یہ امانت آپ نے دن کے کس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کی تھی؟ اس نے کہا، دوپہر کے وقت رسول خدا نے میرے ہاتھ سے لی تھی اور اپنے غلام کے حوالے کی تھی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کو طلب کیا، لیکن اس نے گواہی دینے سے انکار کر دیا اور کہا مجھ پر گواہی دینا کوئی فرض تو نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان کو بلایا اور اس سے بھی یہی سوال کیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ غروب آفتاب کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی جیب میں ڈالا۔ پھر حنظلہ کو بلایا، اس نے گواہی میں کہا کہ عین دوپہر کا وقت تھا جب یہ امانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لی اور اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، یہاں تک کہ عمیر واپس آ گیا۔ پھر عقبہ کو بلایا اور اس سے سوال کیا۔ عقبہ نے جواب میں کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ امانت عصر کے وقت لیتے ہیں اور فوراً اسے اپنے گھر بھیج دیتے ہیں۔ پھر اکرمہ کو بلایا گیا، اس سے بھی یہی سوال کیا گیا تو اکرمہ نے جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امانت طلوع آفتاب کے وقت لی تھی اور اس امانت کو فاطمہ بنت اسد کے گھر روانہ فرمایا تھا۔ جب عمیر نے مختلف اور متضاد شہادتیں سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور جان گیا کہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے بہت رسوائی ہوئی ہے اور اسے مزید ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس کا رنگ زرد ہو گیا اور چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عمیر، تیرا رنگ کیوں زرد ہو گیا ہے اور تجھ میں کیوں تبدیلی آ رہی ہے؟ عمیر نے کہا، علی، میں نے جو دعویٰ کیا ہے وہ دراصل کسی کا مکر و فریب تھا۔ اب میں اصل بات بتاتا ہوں، میں رسوا نہیں ہونا چاہتا۔ مجھے اس محترم گھر بیت اللہ شریف کی قسم کہ میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی امانت نہیں تھی۔ اصل میں حنظلہ بن ابی سفیان نے مجھے لالچ دیا اور ابو سفیان نے مجھے اس کے بدلے میں دینار اور ہندا کا گلوبند، جس پر اس کا نام ہندا نقش ہے، بطور رشوت دیے ہیں۔ میں انہیں واپس کرتا ہوں۔ چنانچہ قریش کے سر خجالت سے جھک گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ تلوار لائی جائے جو گوشہ خانوں میں موجود ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تلوار لی اور ابو سفیان کے سامنے رکھی۔
اور فرمایا کہ اس تلوار کو پہچانتے ہو؟ ابو سفیان اور اس کے گروہ نے کہا ہاں، یہ تلوار حنظلہ کی ہے اور یہ وہ تلوار ہے جو چوری ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، یہ تلوار حنظلہ کی ہے، لیکن اسے کسی نے چرایا نہیں ہے، بعید ہے کہ تمہارا مکر و فریب مجھ پر کارگر ہو۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تو سچ کہتا ہے تو بتاؤ تمہارا غلام اسود کہاں ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ کسی کام کے لیے طائف گیا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، اس کے بعد تو نے اسے دیکھا ہے؟ اگر تو سچا ہے تو اسے حاضر کر۔ ابو سفیان خاموش ہوا اور پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرداران قریش کے 10 غلاموں کو حکم دیا کہ ابو سفیان کے ساتھ جائیں اور زمین کے فلاں ٹکڑے پر گڑھا کھودیں اور اسود کو باہر نکالیں، خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکائیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس قتل کے سبب کا سوال کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حنظلہ اور ابو سفیان نے اسے رشوت دی تھی اور اس سے کہا کہ اگر تو علی کو قتل کر دے گا تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ وہ اس پر آمادہ ہو گیا۔ حنظلہ نے اس کو تلوار دی، وہ اندھیرے میں چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ مجھے قتل کرے۔ جب میں اس کے قریب گیا وہ کھڑا ہوا تاکہ تلوار سے میرے سر پر وار کرے۔ میں نے اس سے تلوار کھینچ لی اور ایک ضرب سے اسے قتل کر دیا، اور یوں اس کے مکر و فریب کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ عمیر بن وائل ثقفی نے جب یہ داستان سنی تو اس کا دل نور اسلام سے روشن ہو گیا اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کے بعد ہجرت فرما کر مدینہ چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یمن روانگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نہ عمر تھے، عمر 20 سال سے کچھ تجاوز ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یمن میں قاضی کی حیثیت سے بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت روانگی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے یمن بھیج رہے ہیں، وہاں کے لوگ مجھ سے قضاء کے بارے میں پوچھیں گے اور مجھے اس کا بالکل بھی علم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر شفقت بھرے انداز میں فرمایا علی میرے قریب آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہوئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک پر مارا اور پھر یہ دعا فرمائی اے اللہ اس کی زبان کو راست گو اور دل کو ثبات و استقلال عطا فرما۔ اور پھر فرمایا اے علی جب دو فریق تیرے پاس مقدمہ لے کر آئیں تو جب تک تم دوسرے کی بات نہ سن لو ان کے درمیان فیصلہ نہ کرنا، جیسا کہ تم نے پہلے کی بات سنی تھی۔ جب تم اس طرح کر لو گے تو تمہارے لیے فیصلہ کرنا نہایت آسان ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پیدا کیا اور مخلوق کو پیدا کیا، اس کے بعد مجھے دو آدمیوں کے درمیان کبھی فیصلہ کرنے میں کوئی تردد نہیں ہوا۔ شیر کے گڑھے میں گر جانے والوں کا فیصلہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند علی میں اپنی سند سے روایت بیان کی ہے جو حنش سے روایت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، وہاں مجھے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا جو آپس میں ایک عجیب قسم کے جھگڑے میں الجھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے شیر کے شکار کے لیے ایک کمین گاہ کھودی تھی، چنانچہ شیر چلتا ہوا آیا اور اس گڑھے میں گر گیا۔ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے اور دھکم پیل کی صورت پیدا ہو گئی۔ جس وقت لوگ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے تھے ایک آدمی اس کے اندر گرنے لگا۔ وہ آدمی دوسرے آدمی سے جو دہانے پر تھا چمٹ گیا۔ اس دوسرے آدمی نے تیسرے آدمی کو پکڑ لیا، اس تیسرے نے چوتھے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چاروں یکے بعد دیگرے گر گئے۔ شیر نے ان سب کو زخمی کر دیا۔ اتنے میں ایک شخص نے اپنی کمر سے چھرا نکال کر شیر کو مار ڈالا اور یہ چاروں بھی زخموں کی تاب نہ لا سکے اور وہیں پر مر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فیصلے کو نپٹانے کے لیے تشریف لائے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی تم آپس میں دست و گریباں ہو گئے۔ میں تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، اگر میرا فیصلہ منظور ہے تو خیر، ورنہ اس وقت جنگ مت کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ آپ جو فیصلہ فرما دیں وہ تسلیم کرنا پڑے گا۔
گا اور اس سے سرتابی جو کرے گا اس کا حق نہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جن لوگوں نے کنواں یعنی وہ کمین گاہ کھودی ان سے خون بہا 4 آدمیوں کا جمع کرو، ایک کا چوتھائی، دوسرے کا تہائی، تیسرے کا نصف اور چوتھے کو مکمل خون بہا دیا جائے۔ لوگوں نے اس فیصلہ کو نامنظور کیا اور وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مقام ابراہیم کے قریب تشریف فرما تھے۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سارا ماجرا سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارا فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ ایک خاص انداز کی نشست جس میں ایک بڑے رومال سے کمر اور گھٹنے کو باندھ لیتے ہیں اس طرح بیٹھ گئے۔ لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ حضرت علی ہمارے درمیان فیصلہ کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فیصلہ سن کر اسی کی منظوری دے دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چوتھے شخص کو مکمل خون بہا کا حق ہے۔ 2 آدمیوں کا کنیز سے جماع اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ۔ روایت ہے کہ 2 آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے کر آئے اور وہ دونوں آدمی ایک کنیز کے برابر مالک تھے۔ ان 2 آدمیوں نے حرمت کے باوجود جہالت کی وجہ سے کنیز سے ہم بستری کی اور یہ کنیز ان آدمیوں سے حاملہ بھی ہو گئی۔ وضع حمل کے بعد بچہ پیدا ہوا اور ان 2 آدمیوں میں سے ہر ایک بچے کو اپنی طرف نسبت دیتا تھا۔ آخر کار یہ جھگڑا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کا قرعہ ڈالا اور قرعہ ان میں سے ایک شخص کے نام نکلا۔ امیر المومنین نے اس لڑکے کو جس کے نام کا قرعہ نکلا تھا اس کے ساتھ ملحق کر دیا اور جس شخص کو لڑکا دیا گیا تھا حکم دیا کہ لڑکے کی آدھی قیمت اپنے دوسرے حصے دار کو دے۔ قیمت ادا کرنے کا طریقہ اس طرح ہے کہ اگر وہ لڑکا غلام ہوتا تو کچھ قیمت رکھتا، کیونکہ اب وہ آزاد ہے، لہٰذا اسی طرح اس کی قیمت لگائی جائے اور نصف قیمت صاحب پسر اپنے شریک کو دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں جانتا کہ تم نے اتمام حجت کے بعد اس پر عمل کیا ہے، یعنی حرمت کا علم رکھتے ہوئے جان بوجھ کر اس پر عمل کیا ہے، تو میں تمہاری سزا میں سختی کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی تصدیق کی اور فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری اہل بیت میں ایک شخص کو منتخب کیا ہے کہ وہ فیصلہ کرتے وقت ذرا برابر بھی نہیں جھجکتا اور سنت داؤد پر فیصلہ کرتا ہے۔ سنت داؤد کے فیصلہ کرنے سے مراد الہام کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ ذخائر میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا ہے، اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں بھی بالکل یہی کرتا اور یہی فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ روایت ہے کہ 2 آدمی آپس میں جھگڑتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی گائے نے میرے گدھے کو مار ڈالا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں ابو بکر کے پاس جاؤ، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے۔ وہ دونوں آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ رسول خدا کو چھوڑ کر میرے پاس آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہی آپ کے پاس آئے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حیوان نے حیوان کو مارا ہے، اس میں مالک کا کیا قصور؟ گائے کے مالک پر کوئی دیت لازم نہیں آتی۔ وہ دونوں آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبکر کا فیصلہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب عمر فاروق کے پاس جاؤ۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ انہوں نے ان سے وہی سنا جو ابوبکر پہلے کر چکے تھے۔ پھر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوٹ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا اب علی ابن طالب کے پاس جاؤ۔ جب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر گائے خود گدھے کی جگہ پر گئی ہے تو گائے کا مالک گدھے کے مالک کو اس کی قیمت دے گا
اور اگر گدھا خود گائے کی جگہ گیا ہے تو گائے کا مالک کوئی چیز نہ دے گا۔ دونوں آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت علی کا فیصلہ سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی نے تمہارے درمیان خدا کے فیصلے کے مطابق ہی فیصلہ کیا ہے، اب اس فیصلے کو مان جاؤ اور یہی حق کا فیصلہ ہے۔ ایک عرابی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دعویٰ۔ ایک دن ایک عرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور دعویٰ کیا کہ میں نے 70 درہم میں آپ کے پاس اونٹ فروخت کیا تھا، اب مجھے اس کی رقم چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں 70 درہم تجھے دے چکا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی کریم کے پاس ایک بدو آیا، اس کے ساتھ ایک اونٹنی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ یہ اونٹنی خریدیں گے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عرابی، تو اپنی اونٹنی کتنے میں فروخت کرے گا؟ عرابی نے کہا کہ 22 درہم میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری اونٹنی کی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ آخر کار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کی لگی ہوئی قیمت کو زیادہ کیا، یہاں تک کہ عرابی سے 400 درہم میں اونٹنی خریدی اور درہم عرابی کے دامن میں ڈالے۔ اچانک عرابی نے ہاتھ مارا اور اونٹنی کی مہار کو پکڑا اور کہا، اونٹنی بھی میری ہے اور درہم بھی میرے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ نبی کریم نے فرمایا، آؤ یہ بزرگ میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ماجرا حضرت ابوبکر صدیق کو بتایا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، معاملہ واضح ہے، کیونکہ عرابی نے ثبوت طلب کیا ہے، لہٰذا آپ پر ثبوت پیش کرنا ضروری ہے۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عرابی، تو راضی ہے کہ یہ شخص جو ہماری طرف آ رہے ہیں ہمارے درمیان فیصلہ کریں؟ عرض کی کہ ہاں، میں راضی ہوں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نزدیک آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، میرے اور اس عرابی کے درمیان فیصلہ کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنی بات فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹنی میری ہے اور درہم عرابی کے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے عرابی، تو اپنی بات بیان کر۔ عرابی نے کہا، اونٹنی اور درہم دونوں میرے ہیں، اگر نبی کریم کسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں تو ثبوت پیش کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ قضیہ واضح ہے، اس لیے کہ عرابی ثبوت مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ اپنا حق پورا لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تیرا فیصلہ اس مرد سے کرواؤں گا جو حکم پروردگار سے ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو وہ مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جھگڑ رہا تھا۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو کیا ہوا ہے؟ فرمایا، اے ابو الحسن، میرے اور اس مرد کے درمیان فیصلہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے عرابی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کیا دعویٰ کرتا ہے؟ اس عرابی نے کہا کہ میں اونٹنی کی قیمت کا مطالبہ کرتا ہوں جو ان کے ہاں بیچ چکا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹنی کی تمام قیمت میں ادا کر چکا ہوں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عرابی، کیا نبی کریم سچ فرماتے ہیں؟ اونٹنی کی قیمت تجھے ادا کر دی گئی ہے؟ عرابی نے کہا، مجھے کوئی چیز بھی نہیں دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور ایک ضرب سے اس عرابی کا سر اڑا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تو نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے اوامر و نواہی اور جنت و دوزخ، ثواب و عذاب اور وحی خداوند تعالیٰ کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اونٹنی عرابی کی قیمت کی تصدیق نہ کروں؟ میں نے عرابی کو اس لیے قتل کیا ہے کہ اس نے آپ کی تکذیب کی ہے اور اس نے کہا کہ رسول اللہ نے اونٹنی کی قیمت نہیں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے سچ کہا ہے اور تو نے سچا فیصلہ کیا ہے، لیکن دوسرے کے ساتھ اس طرح نہ کرنا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رخ کر کے فرمانے لگے، حکم خدا اس طرح تھا کہ علی یہ فیصلہ کرے۔
یاد رہے کہ اس طرح کے ایک واقعے کا فیصلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تلوار کی دھار سے کیا تھا، جب ایک یہودی اور ایک منافق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کرانے کے بعد منافق کے اصرار پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہودی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ تسلیم کر رہا تھا، مگر منافق جو دکھنے میں مسلمان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں کر رہا تھا۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کرانا چاہتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق کو جب حقیقت معلوم ہوئی تو چپکے سے گھر کے اندر تشریف لے گئے اور اپنی تلوار لے کر آئے اور منافق کا سر قلم کر دیا اور فرمایا، جو شخص حضور کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتا، عمر کا فیصلہ یہی ہے کہ اس کا سر اڑا دیا جائے۔ نیز اس طرح کا ایک اور فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، جو عنقریب آگے بیان کیا جائے گا۔ 3 عورتوں کا ہنسی مزاح۔ ایک مرتبہ بطور ہنسی مزاح ایک عورت دوسری عورت کی گردن پر سوار ہو گئی۔ اتنے میں تیسری عورت آئی، اس نے اس عورت کی ٹانگ پکڑی جو دوسری عورت کو اٹھائے ہوئے تھی۔ وہ خوف سے سر کے بل گر پڑی اور عورت جو سوار تھی وہ بھی گر کر مر گئی۔ یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ خون کے بہا کے 3 حصے ہوں گے۔ ایک حصہ وہ عورت دے جس نے ٹانگ پکڑی تھی، دوسرا حصہ وہ عورت دے جس نے اس عورت کو اپنی گردن پر سوار کیا تھا، اور تیسرا حصہ ساکت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مرنے والی عورت از روئے ہنسی کھیل تماشے کے طور پر سوار ہوئی تھی اور اس نے اپنے قتل پر خود اعانت کی تھی۔ حقیقت میں ان 2 عورتوں کو اس نے بذات خود اس ہلاکت میں شریک کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس فیصلے کی خبر پہنچائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی اور درست شمار فرمایا۔ دیوار گرنے سے ایک جماعت کی ہلاکت۔ ایک مرتبہ ایک جماعت پر دیوار گر گئی، تمام جماعت دیوار کے نیچے دب کر مر گئی۔ ان مرنے والوں میں ایک آزاد عورت، ایک کنیز مملوکہ بھی شامل تھی۔ ان دونوں کی گود میں بچے تھے۔ آزاد عورت نے آزاد مرد تھے اور کنیز نے غلام مرد سے بچہ جنا تھا۔ لوگ یہ تمیز نہ کر سکے کہ کون سا بچہ مملوک ہے اور کون سا بچہ آزاد عورت سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بچوں کے درمیان قرعہ ڈالنے کا حکم دیا۔ اب جس کی آزادی کا تیر نکلا، آپ نے حکم فرمایا کہ وہ مملوک ہے، اور آپ نے بچہ مملوک کو آزاد اور طفل آزاد کو غلام قرار دے دیا۔ حکم دیا، یہ بچہ میراث سے اسی طرح ورثہ لے گا جس طرح ایک آزاد شخص میراث پاتا ہے۔ جب اس فیصلے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی اور فیصلے کو درست قرار دے دیا۔ ایک شخص کے گھوڑے کی لات سے مرنا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، اتفاقاً ایک دن ایک گھوڑا اپنے مالک سے بھاگ گیا۔ بھاگنے کے دوران اس نے ایک شخص کو لات ماری اور وہ شخص وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس شخص کے ورثاء نے گھوڑے کے مالک کا گریبان پکڑتے ہوئے خون بہا کا مطالبہ کیا اور اسے پکڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئے۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گواہ پیش کیے کہ گھوڑا گھر سے بھاگ گیا تھا اور اس نے دوڑتے ہوئے اس جوان کو لات رسید کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گھوڑے کے مالک پر کوئی دیت نہیں ہے۔ منقول ہے کہ ورثاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بطور شکایت عرض کی، یا رسول اللہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، ہمارے مقتول کے خون کو رائیگان قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی ظالم نہیں ہے اور ظلم کرنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا، میرا بھی وہی فیصلہ ہے جو علی کا ہے۔ جب اہل یمن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علی کے بارے میں یہ فرمان ذیشان سنا تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم علی کے فیصلے پر راضی ہیں اور ان کی بات کو دل و جان سے پسند کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اس فیصلے پر راضی ہونا تمہاری توبہ ہے۔ احرام باندھے شخص کے اونٹ کا مرغ کے انڈے توڑنا۔
کتاب عجائب احکام امیر المومنین کے مؤلف نے صاحب مناقب سے روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک انصاری شخص سے روایت ہے کہ اس آدمی نے اپنے اونٹ کو ایسی جگہ باندھا جہاں بچے نکالنے کے لیے شتر مرغ نے انڈے دے رکھے تھے۔ وہ انڈے اونٹ کے پاؤں تلے آ کر ٹوٹ گئے۔ وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس فیصلے کی درخواست کی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اونٹ کے پاؤں سے پامال ہونے والے ہر انڈے کے بدلے ایک اونٹنی خانہ کعبہ میں قربانی کرو، یا پامال شدہ انڈوں کی تعداد کے مطابق نر اونٹ مادہ اونٹنیوں پر چھوڑ دے۔ ان اونٹنیوں سے جو بچے پیدا ہوں وہی خانہ کعبہ میں قربان کر دو۔ اگر وہ اونٹنیاں بچے نہ دیں تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی وضاحت طلب کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے فیصلے کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا فیصلہ بھی وہی ہے جو حضرت علی نے کر دیا ہے۔ ہاں اگر تو مزید آسانی چاہتا ہے تو دوسرا عمل میں بتاتا ہوں، اگر تو بجا لائے تو تیرے لیے کافی ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے انڈے کے بدلے میں ایک دن روزہ رکھ یا ایک مسکین کو کھانا کھلا۔ چنانچہ یہ شخص حج کے اعمال میں مشغول ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے فیصلے کی تائید فرمائی۔ چونکہ وہ مرد حضرت علی کے بتائے ہوئے کفارہ کی قدرت نہیں رکھتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے عمل کی اجازت دے دی۔ ایک یہودی کا مسلمان سے جھگڑا۔ علامہ مجلسی بہار الانوار جلد 9 میں تفسیر حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس نے گزشتہ شب اللہ اور رسول کی خوشنودی کے لیے ایک شخص کو قتل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے قتل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی اپنا قصہ بیان کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ گزشتہ رات 2 آدمی اپنے گھر کے سامنے ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ فلاں یہودی اور دوسرا فلاں انصاری وہ دونوں میرے پاس چلے آئے۔ یہودی نے کہا کہ یا ابوالحسن، میرا اس انصاری شخص سے کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ ہم یہ تنازع لے کر آپ کے چچا کے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں محمد کے فیصلے پر راضی نہیں ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ اللہ حق سے روگردانی کرتے ہوئے تیری طرفداری کی ہے، لہٰذا اب فیصلے کے لیے کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ لیکن میں اس بات پہ راضی نہ ہوا۔ اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہی ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ میں نے کہا، اب میں تمہارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں گھر میں داخل ہوا اور اپنی تلوار اٹھائی۔ جیسے ہی باہر آیا ایک ضرب سے انصاری کی گردن اڑا دی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اسی اثناء میں مقتول کے وارث آ گئے۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے، اسے چاہیے کہ دیت ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے مقتول کی کوئی دیت نہیں ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے، ہم اس کی دیت لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھائی ہمارے ہاں اس کی کوئی دیت نہیں ہے، مقتول نے خود اپنے آپ کو مارا ہے، اسے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کرو۔ یہ بھی یاد رکھو کہ جس کو بھی عالم قتل کرتا ہے وہ جہنم رسید ہوتا ہے۔ جب اس مقتول کی لاش اٹھائی گئی تو وہ خنزیر کی کھال میں ڈھانپی ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اس لیے قتل کیا کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو ٹھکرایا تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قضاوت و عدالت کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اپنی علمی اور عدالتی مشکلات کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرتے
اور علماء عامہ و خاصہ نے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں امیر المومنین نے جو بھی فیصلے کیے، ان تمام فیصلوں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تائید فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دعا بھی فرمائی۔